اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو کہ جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل واضح طور پر۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پھر تمہیں ایک کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم، پھر اٹھایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں، یعنی دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مر جانے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ ان آیات میں مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ فرعونی ہلاک ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، آپ واپس آئے اور آپ نے آ کر یہ ملاحظہ فرمایا کہ بچڑے کی عبادت کی جا رہی ہے، غضبناک ہوئے اور لوگوں کو ہلاک وغیرہ کیا گیا۔ اس وقت پھر آپ نے یہ سوچا کہ میں کچھ نیک لوگوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں اور یہ وہاں پر جا کر اس بچڑے کی عبادت کی معذرت کریں۔ لہٰذا آپ نے اپنی قوم میں سے 70 نیک انسانوں کا، نیک آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں اپنے ساتھ آپ کوہ طور پر لے گئے، اور انہیں پہلے سمجھا دیا تھا کہ وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں معذرت کرنی ہے، اظہار ندامت کرنا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ سے ہم کلامی کرتا ہے، آپ ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں، ہم بھی اس ہم کلام کو سنیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، چنانچہ ایک بادل وہاں پر آیا، موسیٰ علیہ السلام اس میں داخل ہوئے اور آپ نے ان کو پھر کہا تم بھی قریب آ جاؤ۔ وہ لوگ بھی قریب آئے اور انہوں نے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنے کانوں سے بعطائے الہی سنا۔ چونکہ یہ کلام تو سن ہی چکے تھے، اب انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں پھر آپ پر ایمان لائیں گے۔ ان کی اس سرکشی اور عناد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب فرمایا اور ایک بجلی نازل ہوئی، یہ سب ہلاک ہو گئے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم، اگر یہ مرے رہے تو جب میں قوم کی طرف واپس جاؤں گا اور قوم کو بتاؤں گا کہ ایسا معاملہ ہوا ہے تو پھر وہ آئندہ مجھ پر کبھی بھی اعتماد نہیں کریں گے، اور ہر معاملے میں اس طرح ان کو شبہ ہوگا کہ شاید ہم ان کے ساتھ کہیں جائیں گے تو ہمیں بھی اس طریقے کا نقصان کا شکار ہونا پڑے گا۔ تو آپ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور ان کی روحیں واپس لوٹا دی تھیں، اور اس کا مطلب علت یہ بیان کی گئی، غرض یہ بیان کی گئی، حالانکہ اللہ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ احساس دلایا گیا کہ تمہیں دوبارہ اس لیے زندہ کیا گیا کہ تاکہ تم آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین اگر دعا کریں اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے ظاہری طور پہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں ظاہری آنکھوں سے فقط ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ثابت ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ان ظاہری آنکھوں سے دیدار نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آگے آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ لن ترانی، کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر جب آپ کا اصرار مزید ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک تجلی فرمائی تو کوہ طور مطلب ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ تو یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ اللہ تعالیٰ کا ظاہری آنکھوں سے دیدار دنیا میں ممکن نہیں، ہاں خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ نے تقریباً خواب میں 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی ہے، اور اس کے لیے دعا کرنے میں بھی حرج نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں اپنا دیدار کروا دے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اگر خواب میں دیدار ہوگا تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے سامنے کوئی ایک شکل آ جاتی ہے اور ہم اس کو باقاعدہ دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقاعدہ کوئی شکل نہیں ہے۔ اللہ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر ہمارے نہ تو ذہن میں اس کو کوئی تصور میں ہم اس کو اس انداز سے دیکھ سکتے ہیں جیسے عام چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر دیدار ہوگا بھی تو علماء نے یہی لکھا کہ وہ ہزارہا پردوں میں رہ کر ہوگا،
بلا تمثیل میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ایک سورج آسمان پہ چمک رہا ہو اور اس کے سامنے بہت سارے بادل آ جائیں، تو جس طرح ہم اس سورج کو دیکھ سکتے ہیں لیکن بادلوں کے پیچھے وہ چھپا ہوتا ہے، مکمل طور پہ ظاہر نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا دیدار ہوتا ہے کہ وہ واضح طور پر کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی برداشت کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ وہ ظاہری آنکھوں سے اس تجلی کو برداشت کر سکتا ہے اور نہ خواب میں ممکن ہے، لہٰذا ہزارہ پردوں میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرواتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اچھا اب یہ جو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا، انہوں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا کی تھی، تو فقط یہ اس کی تمنا کرنا قابل گرفت نہیں تھا، اصل میں ان کے لیے قابل گرفت جو بات بنی وہ ایک دھمکی آمیز لہجہ تھا، ایک بلیک میلنگ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو یہ ایمان نہ لانے کی جو قید لگائی یہ بارگاہ الہی کہ بروز قیامت ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی ظاہری آنکھوں سے دیدار کرے گا۔ یہاں چونکہ ضمناً بات آ گئی ہے تو میں تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں، یہ بخاری اور مسلم کی روایات میں واضح طور پہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل اس طرح دیکھو گے جیسے دنیا میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، بلکہ سرکار نے ایک روایت میں سوال کیا کہ کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ نہیں، تو ارشاد فرمایا کہ پھر بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بروز قیامت دیدار ہوگا۔ لیکن یہ پھر یاد رکھیں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک چاند ہمیں آسمان پہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا ایک جسم ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایک مقام پہ بیٹھا ہوا نظر آئے گا اور ہم اس کا دیدار کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق ہمیں دیدار کروائے گا۔ وہ دیدار کیسا ہوگا یہ اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا کہ جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے، یا بلکہ آپ بھی جب دیکھیں گے تو جان لیں گے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا شبہ اس کا ازالہ کر کے انشاءاللہ پھر ہم آگے چلیں گے۔ شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، آخرت میں بھی کیسے ممکن ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی شے کی قید میں نہیں آتی ہے، کوئی شے اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، گھیراؤ نہیں کر سکتی ہے۔ جب آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے تو اس کا گھیراؤ کر لیتی ہے، جیسے ابھی آپ مجھے مثلا اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں تو آپ کی آنکھ پورا جتنا میرا وجود نظر آ رہا ہے اس کا احاطہ کر رہی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر دیدار ممکن ہو تو لازم آئے گا کہ ہماری آنکھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر لے، اور ذات باری تعالیٰ کا احاطہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر بظاہر ان دو باتوں میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیدار یا زیارت یا دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ جس چیز کو دیکھ رہی ہے مکمل طور پہ اس کا احاطہ کر لیتی ہے، جیسے آپ کا اس وقت مجھے دیکھنا، اور ایک دیدار اس طرح ہوتا ہے کہ آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن شے کا مکمل طور پہ گھیراؤ نہیں ہو رہا ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ ایک کاپی لیں، اس کو بالکل آنکھ کے اس طرح قریب کر کے لگا لیں، اب وہ کاپی آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن آنکھ اتنی جگہ کا احاطہ کر رہی ہے جو کاپی کا حصہ آنکھ کے سامنے ہے، باقی پوری کاپی اس احاطے سے باہر ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا کہ آنکھ دیکھ بھی رہی ہوگی اور احاطہ ذات باری تعالیٰ بھی نہیں ہو رہا ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور نازل کیا تم پر من اور سلوہ۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب فرعون ہلاک ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو عمالقہ وہ غالب ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اس قوم سے جہاد کیا جائے۔ السلام اپنی قوم کو لے کر اس جانب بڑھے تاکہ اس سے جہاد کریں۔ جب شام کے قریب پہنچے تو اس قوم عمالقہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کی قوت بہت زیادہ ہے اور وہ جنگ وغیرہ کی بہت مہارت رکھتے ہیں، تو اس وقت بنی اسرائیل کے قلب پر خوف پیدا ہوا اور انہوں نے جہاد سے صاف انکار کر دیا۔ ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک وادی تہ تھی جو تقریباً 18 میل کے فاصلے پر پھیلی ہوئی تھی، اس میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ گویا کہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑنے سے راہ فرار اختیار کرنے کی سزا تھی۔
اور ایسا خطرناک یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا کہ یہ مطلب رات میں سفر کرتے تھے، دن میں آرام کرتے تھے۔ جب یہ رات میں پورا سفر طے کر کے صبح جاگتے، یعنی صبح لیٹتے، تو پھر یہ دیکھتے کہ وہ اسی مقام پر پہنچے ہوئے ہیں جس مقام سے یہ چلے تھے۔ گویا کہ اس طریقے سے یہ مسلسل بھٹکتے رہے اور تقریباً بہت عرصے تک یہ ایسا معاملہ ہوتا رہا، اور اس وادی میں کوئی سایہ بھی نہیں تھا، کوئی معقول غذا بھی نہیں تھی، اور یہ بہت ہی شدید اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اس وقت پھر انہوں نے نادم ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور کھانا اور پانی طلب کیا۔ تو پانی کی سبیل تو یہ بنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنا عصا مبارکہ ماریں تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہوں گے، جس کا تذکرہ آگے بھی آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارکہ مارا تو پتھر سے چشمے جاری ہو گئے، تو پانی کا مسئلہ حل ہوا۔ لباس کا معاملہ یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ ان کا لباس خود بخود بڑھتا رہتا تھا اور بوسیدہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ ان کے بچے جو لباس پہنتے تھے، جیسے جیسے بچہ بڑھتا تھا ویسے ویسے لباس بھی بڑھتا چلا جاتا تھا اور وہ لباس بوسیدہ یا پرانا نہیں ہوتا تھا۔ اور کھانے پینے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو من نازل فرمایا۔ من ایک ذائقے دار مادہ تھا جو شبنم کی طرح صبح جب یہ جاگتے تو درختوں کے پتوں پہ جمع ہو جاتا تھا، تو یہ اس کو اتار کے کھاتے تھے تو بڑا شیریں اور بڑا ذائقے دار تھا۔ اور سلوہ سے مراد بٹیر یا اس کی مثل ایک پرندہ ہے۔ اس کے بارے میں دو روایات ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ بھنا ہوا ہی آسمان سے آیا کرتا تھا اور یہ اس کو کھا کر اپنا گزارا کرتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق کہ وہ ایسے بٹیر کی نما پرندے آ کے گرتے تھے جن کو یہ پکڑ لیا کرتے تھے اور پھر بھون کر کھاتے تھے۔